کیا ایک انسان اور پراسرار مخلوق کا رشتہ پوری سلطنت کو بچا سکتا ہے؟ ایک ایسی لڑکی جس کے ہاتھ پر بنے نشان میں چھپا تھا موت اور زندگی کا سب سے بڑا راز۔ لومیریا کا پراسرار آغاز۔ لومیریا کی زمین پر ہریالی تو تھی، مگر فضاؤں میں ایک قدیم جادو بسا تھا۔ اسی گاؤں کے کنارے برنارڈ نامی کسان رہتا تھا، جو غریب تھا مگر اس کا دل سونے کا تھا۔ ایک طوفانی رات اسے کھیتوں میں ایک لاوارث بچی ملی۔ برنارڈ نے جیسے ہی اسے اٹھایا، آسمان سے بجلی کڑکی اور بچی کے ننھے ہاتھ پر ایک سانپ کا نشان ابھرا۔ برنارڈ کی بیوی ہیلینا نے اسے دیکھتے ہی کہا، برنارڈ، یہ بچی نہیں، کوئی مصیبت لگتی ہے، اسے واپس چھوڑاؤ۔ برنارڈ نے جواب دیا، نہیں ہیلینا، یہ خدا کی دی ہوئی امانت ہے، جس کے ہاتھ پر قدرت نے مہر لگائی ہو وہ عام نہیں ہو سکتی۔ برنارڈ نے اس کا نام ایریل رکھا۔ حسد کی آگ اور ایریل کی جوانی۔ وقت گزرا، ایریل جوان ہوئی تو اس کا حزن پوری ریاست میں مشہور ہو گیا، مگر برنارڈ کی اپنی بیٹی روزویل حسد کی آگ میں جلنے لگی۔ روزویل ہمیشہ کہتی، امی، یہ ایریل صرف ایک کسان کی بیٹی ہے، پھر بھی لوگ اسے شہزادیوں جیسی عزت کیوں دیتے ہیں؟ ہیلینا زہر اگلتے ہوئے کہتی، صبر کر بیٹی، اس کے ہاتھ کا یہ کالا نشان ہی اس کی بربادی بنے گا۔ ایک شام ایریل کو جھاڑیوں میں ایک نہایت خوبصورت مگر زخمی سفید سانپ ملا۔ ایریل کا دل تڑپ اٹھا۔ اس نے اسے مارنے کے بجائے اپنے دوپٹے سے اس کے زخم صاف کیے۔ ایریل نے دھیمی آواز میں کہا، تم کتنے اکیلے ہو نا، میری طرح۔ دنیا تمہیں ڈر کی نظر سے دیکھتی ہے اور مجھے حقارت کی۔ وہ سانپ کوئی عام جانور نہیں، بلکہ سانپوں کی زیر زمین سلطنت کا جلاوطن شہزادہ جولین تھا۔ ایریل کی محبت نے اس کے جادو کو بیدار کر دیا۔ رات کے اندھیرے میں جب جولین اپنی انسانی شکل میں آتا تو وہ ایریل کو سوتے ہوئے دیکھ کر مسکراتا اور کہتا، اے شہزادی، تم نہیں جانتی کہ تمہارے خون میں کتنا عظیم جادو دوڑ رہا ہے۔ روزویل نے ایریل کو سانپ سے باتیں کرتے دیکھ لیا۔ اس نے اپنی ماں کے ساتھ مل کر ایریل کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ایک رات جب ایریل گہری نیند میں تھی، ہیلینا اور روزویل نے جادوئی سفید سانپ کو ایک گڑھے میں زندہ دفن کر دیا۔ اگلے دن ہیلینا نے ایریل کے سر پر کلہاڑی کے دستے سے وار کیا اور اسے بے ہوش کر کے گھنے جنگل میں پھینک دیا۔ ہیلینا نے ہنستے ہوئے کہا، اب نہ رہے گی ایریل اور نہ ہی وہ نشان۔ جنگل کی تاریکی میں شہزادہ جولین اپنی جادوئی طاقت سے زمین پھاڑ کر باہر نکل آیا۔ اس نے ایریل کو اپنی باہوں میں لیا اور اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ اچانک ایریل کے ہاتھ کا نشان سنہرا ہو گیا اور پوری وادی روشنی سے بھر گئی۔ جولین کی گرجدار آواز گونجی، ایریل جاگو، تم برنارڈ کی بیٹی نہیں، تم ملکہ سیلیسٹیا کی وارث ہو۔ تمہاری ظالم خالہ زینڈرا نے تمہارا تخت چھینا تھا، آج اسے چھیننے کا وقت آ گیا ہے۔ ایریل نے آنکھیں کھولیں۔ اس کی آنکھوں میں اب کسان کی بیٹی کی بے بسی نہیں، بلکہ ایک ملکہ کا جلال تھا۔ اس نے کہا، جولین، جس نے میرے بابا برنارڈ کی محبت کا سودا کیا اور جس نے میرے حق کو دبایا، اب ان کا حساب میں خود کروں گی۔ سانپوں کی کالی ملکہ زینڈرا اپنی فوج لے کر آ پہنچی۔ ایک طرف کالی طاقتیں تھیں اور دوسری طرف ایریل اور جولین کا سچا جادو۔ ایریل نے جیسے ہی اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا، ہزاروں سفید سانپوں نے دشمن کو گھیر لیا۔ زینڈرا چیخی، یہ نہیں ہو سکتا، تم ایک معمولی انسان ہو۔ ایریل نے جواب دیا، میں انسان بھی ہوں اور جادو بھی، میں وہ حق ہوں جسے تم نے برسوں پہلے دفن کیا تھا۔ ایک زوردار دھماکے کے ساتھ زینڈرا راکھ تن گئی۔ ایریل نے ہیلینا اور روزویل کو دیکھا جو خوف سے کانپ رہی تھیں۔ ایریل نے انہیں مارنے کے بجائے معاف کر دیا اور کہا، نفرت تمہیں کھا گئی مگر محبت نے مجھے تخت دلا دیا۔ اختتام۔ برنارڈ کو اس کی بیٹی مل گئی مگر اب وہ ایک ملکہ تھی۔ ایریل اور جولین نے مل کر لومیریا پر حکومت کی۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ اس جنگل میں ایک سفید سانپ پہرا دیتا ہے تاکہ کوئی دوسرا حسد کسی معصوم کی زندگی برباد نہ کر سکے۔ کہانی کے آخر میں ایریل کا اپنی دشمنوں کو معاف کر دینا ہمیں سکھاتا ہے کہ طاقت ملنے کے بعد بدلہ لینا آسان ہے، لیکن معاف کر دینا ایک عظیم انسان کا شیوا ہے۔ معافی سے ہم نفرت کی زنجیریں توڑ دیتے ہیں اور امن سے جینا سیکھتے ہیں۔ یاد رکھیے، جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود ایک دن اس میں گر جاتا ہے، اور جس کا محافظ خدا ہو اسے کوئی دشمن مٹا نہیں سکتا۔